حامان کون تھا؟ فرعون کا شیطانی دماغ یا خطرناک وزیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا سب سے قریبی اور با اعتماد وزیر کون تھا؟ وہ شخص جسے تاریخ نے حامان کے نام سے یاد رکھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہونے والا یہ پر اسرار کردار جو فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں شامل تھا، آخر کون تھا؟ کیا وہ واقعی ایک انجینئر تھا جس نے فرعون کے لیے بڑے بڑے محل اور مینار بنائے، یا اس کے کردار میں اور بھی کچھ تھا؟ حامان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیں اس ویڈیو میں تاریخ کے پردے ہٹاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حامان کا اصل چہرہ کیا تھا۔ حامان کا واقعہ قرآن مجید میں فرعون کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کا ذکر تاریخی طور پر بنی اسرائیل کی داستانوں میں ملتا ہے۔ حامان فرعون کا قریبی ساتھی اور وزیر تھا جو بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں ملوث رہا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں حامان اور فرعون کی قوم کی گمراہی، ظلم و ستم اور ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے اپنی قوم پر اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ وہ اپنے درباریوں، وزیروں اور بالخصوص حامان سے مشورے کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغامات کو دبانے کے لیے کوئی تدبیر نکالیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا۔ حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلا کر ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ حامان نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا بلکہ فرعون کے غرور اور تکبر کو بڑھانے میں بھی پیش تھا۔ وہ فرعون کے حکم پر ہر وہ کام کرتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا۔ حامان کا خیال تھا کہ وہ اپنی چالاکیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کو ناکام بنا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کے سامنے ان کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ حامان کا کردار قرآن مجید میں ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو فرعون کے غرور و تکبر کو ہوا دیتا تھا اور اس کے ظلم میں شریک تھا۔ وہ ایک ظالم اور گمراہ شخص تھا جس نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوا اور وہ بھی اس کی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حامان کا کردار قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، لیکن جتنا ذکر کیا گیا ہے اسے اس کی شخصیت اور اس کے انجام کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ حامان کا تذکرہ بالخصوص فرعون کے دربار میں ہوتا ہے اور اس کا کردار ایک بدعنوان وزیر کا ہے جو فرعون کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حامان فرعون کا مشیر تھا جسے طاقت کی بھوک اور غرور نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی عقل کو سچائی کے خلاف استعمال کرتا اور اپنی سازشوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر فرعون کی بدعمالیوں کے ساتھ حامان کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ بھی فرعون کے انجام میں شریک تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حامان کے فرعون کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے بارے میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا۔ حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلا کر ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ حامان اور اس کے ساتھی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی سازشیں اور طاقت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور فرعون اس کے درباریوں کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو حامان نے ہمیشہ انکار کیا اور فرعون کو مزید ظلم پر اکسایا۔ فرعون اور اس کے وزیر حامان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی دنیاوی طاقت کو دائمی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی حکمت اور چالاکیوں سے ہمیشہ غالب رہیں گے، لیکن یہ وہ بھول گئے کہ اللہ کی تدبیر ہر چیز پر غالب ہے۔ فرعون نے اپنے اقتدار کے نشے میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی حدیں پار کیں۔ حامان، جو اس ظلم و ستم میں فرعون کا معاون تھا،
ہمیشہ اس کے احکامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا اور اسے اپنے عظیم کارنامے دکھاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی حامان اور اس جیسے ظالموں کے بارے میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر سب کے سب گناہ گار تھے۔ حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ اس نے فرعون کو ترغیب دی کہ وہ ایک عظیم الشان محل بنائے تاکہ وہ آسمان تک پہنچ سکے اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکے۔ اس کی سوچ کی بنیاد فرعون کی سوچ جیسی ہی تھی، جس میں وہ اللہ کی قدرت اور حقانیت کا انکار کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی چالاکیوں کو ناکام بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سچ ثابت کیا۔ فرعون اور حامان کی چالیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے سامنے بے اثر ثابت ہوئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچانے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر اس میں غرق ہو گئے۔ اس وقت حامان بھی فرعون کے ساتھ تھا اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو فرعون کا ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت تھے۔ حامان کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، جسے اس کی شخصیت اور کردار کی تفصیل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حامان صرف ایک وزیر یا مشیر نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون کے اقتدار کا ایک اہم ستون تھا۔ اس کی چالاکیاں، منصوبہ بندیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سرگرمیاں فرعون کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے تھیں، لیکن بالآخر وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ حامان کو اپنی عقل مندی اور چالاکی پر بہت ناز تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے منصوبے بناتا تھا جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی اور حامان کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ فرعون کی اس ضد کے پیچھے بھی حامان کا اہم کردار تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ فرعون اور حامان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور اللہ کی طاقت کا علم تھا، لیکن وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر اس کا انکار کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دنیاوی طاقت اور سازشوں سے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے سازش کا منصوبہ بنایا اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حامان نے ہمیشہ فرعون کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ورغلایا۔ اس نے فرعون کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ خود کو خدا کہلائے اور بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے، تو حامان نے فوراً فرعون کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرے۔ حامان کی ایک خاص سازش کا ذکر سورہ قصص میں کیا گیا ہے، جہاں فرعون نے حامان سے کہا کہ وہ ایک عظیم الشان محل تعمیر کرے تاکہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکے۔ یہ تجویز ظاہر کرتی ہے کہ حامان نہ صرف دنیاوی طاقت کے بل بوتے پر فرعون کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرتا تھا تاکہ وہ فرعون کو حقیقی معبود مانے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتا۔ حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلا کر ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ جب حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید معجزات عطا کیے، جنہوں نے فرعون اور حامان کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس وقت فرعون اور حامان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام حق ہے، لیکن ان کا غرور اور ضد انہیں سچائی کو تسلیم کرنے سے روکتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں تو فرعون اور حامان نے اس کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیبی مدد عطا کی اور سمندر کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے سمندر عبور کر گئے، جبکہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بند کر دیا اور فرعون اور حامان اور ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ ان کا انجام ان کے ظلم و ستم اور ضد کا نتیجہ تھا۔
قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، پس ہم نے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت تھے۔ حامان کا انجام ایک عبرت کی داستان ہے۔ اس نے دنیاوی طاقت اور سازشوں کے ذریعے اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہر چال ناکام ہوئی۔ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گیا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے ظالموں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ حامان کا کردار ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی دولت، اقتدار یا سازشیں انسان کو عارضی کامیابی دے سکتی ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے سب بے بس ہیں۔ حامان اور فرعون کا انجام اس بات کی واضح مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں اور اس کے نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حامان کی زندگی اور اس کا انجام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے سب کچھ بے معنی ہے۔ اگر انسان غرور، تکبر اور ظلم کی راہ پر چلتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حامان کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والے بالآخر اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔